اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ اور سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اور اسی کی تفسیر جاننے کے لیے آج ہم نے عوریہ مقبول جان صاحب کو دعوت دی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ لیکن یہ کیوں مسلمان ایک نہیں ہو پا رہے سر؟ دیکھیں، جس وقت اقبال نے کہا تھا نا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اس وقت مسلمانوں کی ایک باڈی جو تھی یہ موجود تھی۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا جو 25-30 سال کا عرصہ ہے بڑا خوفناک ہے اس دنیا کا۔ فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایک بنائی تھی لیگ آف نیشنز، اوکے، اور لیگ آف نیشنز کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں نیشن سٹیٹس بنانی چاہیے۔ 1920 میں آپ کا پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1922 کے اندر بارڈر سیکورٹی فورسز اور ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، اور اس دنیا کو ایک چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی باؤنڈریز، ایسی چیز کوئی؟ یہاں سے آدمی اٹھتا تھا اور عراق میں جا کے بیٹھتا تھا اور ہندی تاجر کے نام پہ مشہور ہو جاتا تھا، اور وہاں سے آدمی اٹھتا تھا اور وال سٹی میں آتا تھا تو بغدادی حکیم ہوتا تھا۔ یہ سارے لوگ جتنے بھی، کوئی مشہدی ہے، کوئی دوسرا ہے، یہ کیسے آئے یہاں پر؟ پورے دنیا کے اندر کوئی پاسپورٹ نام کی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو باؤنڈریز کو ہم نے تقسیم کر، تو 1924 میں جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو انہوں نے پوری مسلم امہ کو نیشنز کی بنیاد پہ تقسیم کیا ہے۔ نیشن سے زیادہ بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل اینڈ اکنامک موو تھی۔ جس کے پاس جتنا زیادہ تیل کا ذخیرہ تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنایا گیا۔ یہ بحرین ہے، یہ کویت ہے، یہ قطر ہے، یہ مسقط ہے، یہ یو اے ای کی 7 ریاستیں، اتنی چھوٹی پاکٹس ہیں، پاکٹس تاکہ قبضہ آسان ہو جائے، آسان ہو سکے، 7 ریاستیں کنٹرول کرنا ان کو آسان ہو۔ یو اے ام القوین ہے، فجیرہ ہے، شارجہ ہے، 7 ریاستیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، چونکہ حجاز کو تقسیم نہیں کر سکتے تھے، سعودی عرب کا بلک ایسا تھا کہ مسلمان، تو وہ اس میں بھی انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ عراق کا تھا، ایک حصہ سعودی عرب کا تھا، اور ایک اوپر کا حصہ جو تھا وہ شام کا علاقے کا تھا۔ 3 بیٹوں کو کہا ہم تمہیں حکومت شریف مکہ کو اٹھایا تھا انہوں نے، اور نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ الخلافت من القریش، یعنی قریش میں خلافت۔ یہ عثمانی کہاں سے آ گئے؟ یہ تو سیدوں کی بادشاہی ہے، تو ہاں بالکل، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا شریف مکہ۔ تو اس نے جس دن 1922 کے ایک دن اپریل والے دن بندوق نکال کے فائر کیا، اس نے کہا یہ ہمارا ہے۔ تو ترکوں نے کہا اچھا حجاز تمہارا ہے، تم لے لو۔ عراق پر انہوں نے لڑائی کی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ لائنز بن گئیں پوری دنیا کے اندر۔ مصریوں نے کہا ہم فرائن مصر کے وارث ہیں، ہمیں ہمارا علاقہ دے دو، کہا لے لو۔ شامیوں نے کہا ہم شام کے، وہ پرانا لیوانٹ ہے، اور اس کے بعد ہم تو رومنز امپائر کے ساتھ ہوتے تھے، اب ہمارے اس کو دیکھیں کیا ساری عراقیوں نے کہا ہم تو بیبلونیا، ہینگنگ گارڈن اور بیبلونیا، ہمیں ایرانیوں نے کہا ہم سائرس اعظم کے وارث۔ اسی طرح پوری دنیا، یہاں تک کہ آپ اندازہ کہ ہمیں نہیں تقسیم کیا۔ بیلجیم والوں نے کہا کہ ہم فرینچ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کہ ہمارا تو اپنی فیفٹم علیحدہ ہے، خیر ہے، الگ ہو جائے۔ یہاں تک کہ لگزمبرگ اتنا سا ملک ہے، لاہور سے بھی چھوٹا، اس کو۔ تو یہ دنیا کو ایک مسلم، ہمارا نہیں مسئلہ، دنیا پوری کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے تقسیم کیا۔ جتنا چھوٹا ملک ہوگا کم از کم اس کے لیے چھوٹی سی فوج تو رکھنی پڑے گی، چھوٹی سی ایئر فورس تو رکھنی پڑے گی، پورے سسٹم اگر بنانا پڑے گا۔ تو سسٹم کو بنانے کے لیے آپ کا مال خرچ ہوگا۔ اب مال خریدیں گے کہاں سے؟ ہو از دی آرم ڈیلر؟ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کس کا ہے؟ تو وہ سارا کسا۔ تو اصل میں اس وقت امت کے لیے جو خلافت کی موومنٹ 1920 میں چلی تھی نا کہ اکٹھے ہوں، آپ اس کو نیو ورلڈ آرڈر کہیں گے یا کیا کوئی وہ الگ چیز؟ ورلڈ آرڈر بعد میں امریکنز نے جب ٹیک اوور کیا نا 40، اصل نیو ورلڈ آرڈر بنا ہے جولائی 1944 میں، لیکن ابھی ہم 22 سے بات کر رہے ہیں، پہلے بعد پھر آ گیا نارمنڈی فتح ہوا ہے نا جی۔ تو اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہٹلر گیا، تو انہوں نے 48 ملکوں کو اکٹھا کیا تھا۔ برٹن ووڈ ایک جگہ ہے وہاں پر، وہاں انہوں نے IMF بنایا تھا پہلے، پھر ورلڈ بینک بنایا تھا، پھر اس کے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنائی تھی، اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ اس کی پروٹیکشن، یہ پولیٹیکل باڈی بعد میں آئی ہے، فائنینشیل باڈی پہلے آئی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خواہش اقبال کی تھی، اور یہ دیکھیں یہ خواہش صرف اقبال کی، صرف مسلم امہ کے لیے نہیں ہے،
یہ دنیا میں ہر جگہ جہاں استحصال ہوا. دیکھیں آج سے 30-32 سال پہلے یورپی یونین اکٹھی ہو گئی نا, ایک جھنڈا, ایک کرنسی اور ایک پارلیمنٹ ہو گئی نا. اگرچہ یعنی اس میں انہوں نے بدترین اور غریب ترین ملک پورچگال بھی شامل کر لیا اور گریس بھی شامل کر لیا, ان کو پیسے بھی دے دیے. ہمیں نہیں اکٹھا ہونے دیں گے کیونکہ ہمیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں they want خلافہ بیک. تو اس وقت بھی ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیں گے, افریقنس کو اکٹھا ہونے دے دیں گے. باقی جگہ استحصال جہاں پر ہوا, دیکھیں ظلم کی بات دیکھیں, افریقہ کا نقشہ دیکھیں تو ایسے ہوتا ہے کیک کاٹا ہوا ہے, بالکل سر, سیدھی فٹے سے لگائے, صرف اس لیے کہ ہم نے ملکوں کو تقسیم کرنا ہے اور تاکہ لڑائی رہتے رہے. آپ سوچیں کہ آپس میں ٹکراتے رہے, آخری جو سب سے بڑی جو جیسے کہتے ہیں نا جینوسائیڈ ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے صومالیہ کے نزدیک جو ملک ہے اس میں ہوٹی اور تتسی قبائل کی, روانڈا میں. ہاں بالکل, 10 لاکھ بندے مارے گئے ہیں صرف 48 ڈیز کے اندر, اور کھوپڑیوں کے مار. یہ تتسی کا قبیلہ ہے, یہ تتسی قبیلہ, ایک جیسا رنگ, ایک جیسے موٹے موٹے ہونٹ, ایک جیسے گنگریالے بال, سب خون دوسرا. تو اس طرح انہوں نے قومیت کی بنیاد. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال کی بھی خواہش کو چھوڑ دیں, جس وقت 1905 میں چرچ کو انہوں نے ٹھڈے مار کے باہر نکالا ہے نا, نکال دیا. کیوں؟ مذہب لڑاتا ہے. نعرہ یہی تھا نا کہ مذہب آپس میں لڑاتا ہے. تو لڑائی اس کے بعد 1905 کے بعد دنیا میں امن ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے 2 جنگیں لڑی, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اور آپ نے 15 کروڑ بندہ مارا. 15 کروڑ بندہ مارا کس نام پہ؟ جرمن آر سپیریئر, اٹالین آر سپیریئر, برٹش آر سپیریئر, رنگ نسل زبان, سارا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف اقبال کی خواہش کو ہم لے لیتے ہیں. خواہش بہت زبردست تھی کیونکہ سید الانبیاء کے تعلیمات, آپ نے فرمایا تھا مسلمان جو ہے وہ ایک جست واحد ہے, ایک پوری باڈی ہے. ایک بھی عضو کو اگر کبھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے نا اس پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اقبال نے اس میں ایک نظم بڑی مزہ لکھی, اس کی نظم ایک شاعر, اس کہتا ہے کہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم. ارے واہ, کہ شاعر جو ہے نا یہ بچہ جی دیدہ بینائے آنکھ ہے, بالکل, مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, روتی ہے کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. واہ واہ واہ. اصل میں خواہش تو ہوتی بیسیکلی تو اوور آل تو اسلام کا مقصد بنیادی طور پہ انسانیت کو ایک ہونا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک, ایسا نہیں ہے. دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع ہے نا جی, آپ مجھے بتائیں آپ نے کہا ہو یا ایھا المومنون یا ایھا المسلمون, آپ خود سوچیں کہ آپ جگہ کالج میں جاتے ہیں تقریر کرنے تو آپ کہتے ہیں طلباء و طالبات, آپ کسی جگہ حج پہ جاتے ہیں آپ آل حاج, بالکل ابھی بھی بالکل ہے. لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں آپ کا یا ایھا الناس, اے بنی نوع انسان, ارے اللہ اکبر, اللہ اے بنی, سارے خطبے میں ہر جگہ یا ایھا الناس, اے بنی نوع انسان, اور کہا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, اے بنی نوع انسان عورتوں کی ذمہ داری تمہاری, اے بنی, جنہیں دنیا میں بنی نوع انسان کہا کہ لا فضل الا عربی, کسی عربی کو اجمی پر, کسی ادمی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اللہ تقوی سے ڈرتا ہے. پھر عورتوں کے سود کے بارے میں حکم آتی ہے, تمہارے اوپر تمہاری جانیں جو ہیں آج کے دن بہت مقدس ہے, لیکن تمہاری جان اور مال تم پر اس دن سے زیادہ مقدس ہے. یونیورسل چیزیں ہیں بھائی, یہ یونیورسل چیزیں ہیں. ایھا الناس, مجھے بتائیں کبھی اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں کہا ایھا المومنون ایھا المسلمون؟ نہیں, ایھا الناس. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی تو ایک انسانیت کو ہونا ہے. پھر کہا دیکھو آدم مٹی سے بنایا گیا, اسی خطبے میں کہا, اور تو تم ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنایا گیا, تو کوئی تفریق نہیں کی, تمہارا رنگ تم. پھر یہ کہا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فخر سے بولا, ایک جگہ فخر بولا, تمہاری جاہلیت کے بنائے ہوئے رنگ نسل زبان کے بت میرے پاؤں تلے کرچی کرچی ہو. اللہ اللہ. لیکن پھر اس کے بعد حدیث آتی ہے کہ جب اس قسم کا معاشرہ تخلیق پاک جائے گا تو جو اسلام ہے وہ شام اور فلسطین تک
رہ جائے گا. ہاں یہ آخر زمان کی حدیث ہیں جی میرے اور آپ کے زمانے کی. تو وہ اس لیے میں آپ اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں وہ جہاد کے بارے میں. یہ شام اور فلسطین کی حدیث ہے کہ میری امت میں مستقل جہاد ہوتا رہے گا اور آخر تک قیامت تک جاری رہے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کہاں ہوگا؟ کہا کہ فلسطین کے ارد گرد، بیت المقدس کے ارد گرد. دیکھیں بیت المقدس جو ہے نا یہ بڑی اہم ترین مقام ہے. یہ خانہ کعبہ کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا وہاں ہیکل تھا، اللہ اس کے نزدیک مسجد تھی، مسجد اقصی ہی تھی. ہمیں آج کہتے ہیں یہ نقشہ یہ تو فلانا تھا. نہ اللہ جب کہہ رہا ہے 14 سال پہلے کہ یہ مسجد اقصی مسجد اقصی ہے تو ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی ہے. بارکنا حولہ یعنی یہ جو شہر ہے یہ جگہ ہے یہ مقدس ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. مقدس ترین رکھا نے برکت رکھی. اب وہ جگہ جو ہے اس جگہ کے اوپر ایک شہر ہے اور 3 ریلیجنز ہیں اور 3 ریلیجن میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ یہودیوں کا جو ریلیجن ہے وہ اب واپس آئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جس وقت مسلمانوں نے بیت المقدس عمر نے فتح کیا ہے بیسیکلی گھیرا ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خلیفہ کو بلاؤ تو ہم اس کو چابی دیں گے. تو حضرت عمر جس وقت آئے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ لگام پکڑی ہوئی تھی کیونکہ کہا تھا ایک منزل غلام اوپر بیٹھے گا اور میں چلاؤں گا، ایک منزل دوں گا. تو باری غلام کی آ گئی تھی جب بیت المقدس میں پہنچے تو کہا نہیں اب تم بیٹھو. تو انہوں نے کہا ایک تو نشانی پوری ہو گئی کہ وہ خلیفہ جو ہے نا وہ لگام پکڑا ہے. پھر ایگریمنٹ میں کچھ 12واں یا 13واں نقطہ ہے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کہ ہم یہ شہر آپ کو اس شرط پر حوالے کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اجازت نہیں ہوگی. they can come as visitors. دیکھیں ہماری اور یہودیوں کی اتنی لڑائی نہیں تھی، لڑائی تو عیسائیوں کی تھی. ان کے تو نبی کو انہوں نے سلیب چڑھایا ہوا تھا. بالکل صحیح. تو لڑائی تو 2000 سال ان کے ساتھ رولا نہیں تھا. رولا تو ان کا تبھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ساڈے طرف کے ساتھ وہ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے 1896 کے آس پاس ہوا ہے. اصل میں نا کرسچینٹی اپنی موت بنیادی طور پر آہستہ آہستہ مر گئی تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ چرچ جو تھا نا اس نے اسے کہتے ہیں ہیجمونک بہت ہو گیا تھا. چرچ نے ایک برا پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں وچ کرافٹ کا پیریڈ. کوئی بھی جو شخص پادری کو چیلنج کرتا تھا اس کے بات کو چیلنج کرتا تھا اس کے بارے میں کہتا ہے اس میں شیطان گھس گیا ہے. اور پھر اس کو کرتے یہ تھے کہ شیطان ان کو اکٹھا کرتے تھے، ان لوگوں کو، سائنسدانوں کو، دوسروں کو، تیسروں کو، فلسفیوں کو، اور پھر ایک شہر کے اندر بہت بڑی آگ جلاتے تھے اور اس آگ کے اندر ان کو پھینک دیتے تھے. جو ہائیڈلبرگ کی آگ ہے وہ 40 دن چلتی رہی تھی. سارے یورپ سے کتابیں اٹھائی تھیں اور ہائیڈلبرگ میں اکٹھی کر کے ان کو جلا دیا گیا تھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک دستویفسکی کا ناول بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ چلا کہ میرے لوگ جو ہیں بڑے بری طرح مارے جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں چلو دنیا میں چلتا ہوں تو کچھ کرتے ہیں، کچھ جا کے دیکھتا ہوں. تو ملان میں ایک شہر ہے اسپین کا، وہ اس وقت سینٹر تھا اس وقت کیتھولک چرچ کا. اسپین آج بھی کیتھولک چرچ ہے. تو وہاں پر وہ ہو رہا تھا کہ وہ جس وقت وہ پہنچتے ہیں تو اس دن وہ آگ میں کو 100-150 بندوں کو ڈالنا تھا. یہ جو پینل کی ریفارمز ہیں نا جی فرینچ بڑی خوفناک ہیں. وہ جب دیکھیں کہ لوگوں نے 20-20 سال تک ان کو کالر سے باندھ دیتے تھے یوں کر کے اور 20-20 سال وہ یہیں رہتے تھے. اس کو تھوڑا سا کھانا دے دیا، اس کے بعد 20-30 سال کے بعد انہیں چیزیں. تو اس دن وہ پادری جو بڑا تھا نا وہ ان کو آگ میں ڈالنے سیریمنی میں جا رہا تھا. شہر خالی تھا، بہت کم لوگ تھے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ یہ ناول بڑا مزدار. انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، نبینا ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ٹھیک ہو گیا. دوسری دفعہ انہوں نے دیکھا ایک کوڑی پڑا ہوا تو کوڑی پہ ہاتھ پھیرا ہوا، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ حضرت عیسیٰ ہے تو اس کے ساتھ چل پڑے. اتنے میں وہ پادری واپس آ رہا تھا آگ میں جلا کے. اس نے دیکھا، پہچان گیا کہ بندہ تو وہی ہے. تو اس نے کہا آپ ذرا میرے ساتھ تشریف لائیں سائڈ پہ. ابھی دوستوں اس کی بڑا منظر کھینچتا ہے وہاں. اس نے کہا دیکھو بات سنو کہ تم اپنے سارے اختیار جو ہے نا پوپ کو دے کے 500-600 سال پہلے چلے گئے. اگر تم نے مزید یہاں شور مچانے کی کوشش کی
تو میں تمہیں کہہ دوں گا اس پہ شیطان آ گیا تمہیں بھی آگ ملا تو یہ پتلی گلی سے آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ. ایگزیکٹلی اس وجہ سے یورپ سے وہ نکل گیا تھا، پوپ جو تھا اس کو نکال دیا. آپ دیکھیں ساری موومنٹ روسو کی، اس کے بعد وولٹیئر کی، یہ ساری پوپ کے خلاف تھی. بالکل. اور وہ کبھی دیکھیں آپ کو جو بادشاہ ہوتا تھا یہ آلموسٹ غلام ہوتا تھا پوپ کا. اس وجہ سے اس کے خلاف وہ سارے کے سارے جیسے یورپ والے اٹھے تھے اور انہوں نے پھر اس کے بعد ایک ٹوٹل سیکولر معاشرہ پیدا کیا. ہولی آکس بھی دوسرے تیسرے. تو اس دوران ہوا یہ کہ جب ان کی افیلیشن ختم ہو گئی تو پھر جو جوز تھے نا، جو اشکنازی جوز جو وہاں پر رہ رہے تھے، جو اس کے آسٹریا میں جن کا ہیڈ کوارٹر تھا، ہزال جس کا بانی تھا سب سے بڑا، انہوں نے پھر اس کو آپس میں جب ملے ہیں تو پھر انہوں نے جنگ اس طرف. اچھا سر، آپ نے ابھی مذہب کی بات کی اور ساتھ سیاست کی بات کی کہ ان کو الگ الگ کر دیا گیا. اس ٹائم سے ہی 40s کی یا جو بھی آپ نے ٹائم 1905 میں مکمل طور پر 1905 میں انہوں نے ٹھڈے مار کے نکال دیا ان کو جاؤ عائش کرو. ابھی جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، جو اسرائیل کا فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، اب کیا یہ مذہبی ایشو اس کو کہیں گے ہم، یا ہم اس کو سیاسی ایشو کہیں گے؟ کیا دیکھیں جو فلسطین ہے نا، یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا مذہبی مسئلہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اسرائیلی مسئلہ ان کے لیے فلسطین مسئلہ، میں جگہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پیغمبر تھے یسعا، جس کو ہم وہ ایزیا کہتے ہیں. تو ایک دفعہ ہوا یہ تھا، 2 دفعہ یہ نکالے گئے ہیں وہاں سے. ایک دفعہ پہلے نکالے گئے تھے اور بابل و نینوا کے، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنا نبوکد نصر جسے کہتے ہیں، بخت نصر جس کو کہتے ہیں، اس سے نکالا تھا، اس سے ان کو مارا تھا. اور جو لوگ تھے نا ان میں سے جو ایبل باڈیز تھے، کام کرنے والے تھے، لوہار تھا، ترخان تھا، سنار تھا، ان کو وہ لے گیا تھا وہاں فرات، دجلہ فرات. اور زمین بڑی خوبصورت، دجلہ فرات کی دنیا کے سب سے بڑی فرٹائل ہے. یہ وہاں رہنے لگ گئے. بالکل صحیح. اور یہ وہاں رہنے لگ گئے تو یہ بڑے اچھے خوش تھے. تو وہاں پر ان کے ہاں 2 طبقات پیدا ہو گئے. ایک طبقہ تھا جس کو کہتے تھے اخیار اور دوسرے کو ربان. اخیار کہتے ہیں پیر کو اور ربان کہتے ہیں مولوی کو. یہ بڑے 2 خاص، قرآن میں انہی کے خلاف ساری باتیں. تو انہوں نے اپنا وہاں پر، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی کچھ کتابیں بنا لی. کہتے ہیں ہم واپس نہیں جانا، یہ اب ہمارا وطن اب جو ہو گیا بس ٹھیک ہے. تو ان کے پاس اللہ نے کہتا ہے ہم نبی بھیجتے تھے، بحیثیت قوم اکٹھے تھے، یقتلون انبیاء بغیر حق، تو انبیاء کو بغیر وجہ کے قتل کر دیتے تھے. تو ان میں سے ایک پیغمبر، آخری جو پیغمبر ان کے پاس اس جگہ پہ آئے وہ یسعا آئے تھے. انہوں نے کہا دیکھو میں بنی اسرائیل کو 2 خوشخبریاں لے کے آیا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ تم واپس یروشلم چلے جاؤ گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ ایک ایسے مسیح کو پیش بھیجے گا، مسیحا کو بھیجے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ کے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا. تو مولوی پیروں کی بادشاہ تھی، انہوں نے کہا بکواس کرتے ہیں، تو انہوں نے اسے آرے سے ذبح کر دیا. لیکن ان کے چند سال کے بعد ایران میں سائرس اعظم جو تھا وہ رول کرتا تھا. تو یونانیوں کی بہت جنگ چلتی تھی، بابل نینوا. رومنس بعد میں آئے ہیں، بابل اور نینوا پہلے ہوتے تھے. تو انہوں نے آ کے تباہ برباد کر دیا، پورے کا پورا بابل اجاڑ دیا، ہینگنگ گارڈن ختم کر دیے، حمورابی کے ایڈکس توڑ تاڑ دیے، سب کچھ. ان کو دیکھا تم ادھر کیا کرتے، واپس چلو. ان کو اچھا خان سے پکڑ کے واپس یروشلم بھیج دیا. اب جیسے اب ان کی پہلی مولویوں اور پیروں کی جو ہیں وہ ختم ہو گئی نا، ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ان کا توڑ کرنے کے لیے. جتنے کہتے ہیں معجزے اور کرامتیں اور وہ چیزیں جو حضرت عیسیٰ کو ملی ہیں کسی نبی کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی. حضرت آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے قرآن میں کہ تم معجزہ اور ملا، ہم نہیں دیں گے معجزہ، قرآن ہے بس کافی. حضرت عیسیٰ کو بغیر ماں کی ایسی عورت کے گھر پیدا کیا جس کی قسمیں لوگ کھایا کرتے، جس کے باپ کی قسمیں کھایا کرتے. اس لیے جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا مریم تم نے کیا کیا، تم تو بہت نیک باپ کے. تو اللہ نے پہلی بات کے پنگوڑے کے اندر ان کو اذن دیا کہ بولو. حضرت عیسیٰ بولے. انہوں نے کہا نہیں ولد الحرام ہے نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی بادشاہت بنی ہوئی تھی. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ان کو حکم اذن دیا کہ تم مردے پہ جا کھڑے ہو، جو کم بسم اللہ وہ مردہ کھڑا ہو جاتا.
آنکھ نابینا کو ہاتھ پہ پھرتے بینا ہو جاتا تھا، کوڑی جو کوڑ والا. تو حضرت عیسیٰ کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی وہاں پر. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم جو قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ چیزیں بناتے ہو اور وہ غلط کرتے ہو، اور ایک تم نے کتاب کے مقابلے میں ایک کتاب بنا رکھی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بڑی پوری تفصیل ہے اس کے. تو انہوں نے سود کے اوپر ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ مسجد کے اندر انہوں نے ٹیبلز لگائی ہوئی تھی جہاں سود کا کاروبار کرتے تھے. اچھا، مسجد کے اندر؟ ہاں، مسجد اقصیٰ وہ ہیکل کہتے ہیں، قرآن مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں تو عیسیٰ نے آخری جب ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی تھا، اتنے موجودوں سے پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کام یہ کہتے ہیں کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، باہر سے لے سکتا. تو انہوں نے جا کے وہ میزیں الٹ دی. جیسے وہ میزیں الٹی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اخیار والرہبان، پیر، کیونکہ دنیا میں ہر نبی مشرکوں کے خلاف آیا، حضرت عیسیٰ مولوی اور پیر کے خلاف آیا. اچھا، حضرت عیسیٰ کا مخاطب صرف پیر اور مولوی تھا وہاں کا. بالکل صحیح. تو انہوں نے پھر جا کے اس سے رومن جو گورنر تھا اس سے ملے، تو انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا شرارتی ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کو صلیب پہ چڑھانا ہے. چڑھا دو. اس نے آفر کی ان کو کہ تمہارا ایک اور آدمی بنی اسرائیل کا قیدی میرے پاس ہے جو بہت ظالم ہے، قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو اس کو میں چھوڑ دوں گا. پھر انہوں نے کہا شاید باز آ جائیں. نہیں، اس کو چھوڑ دو، ان کو پھانسی. اس کی خیر ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. اس پہ ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جب یہ پھانسی ہو جائے گی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیش گوئی ختم ہو جائے گی کہ یہ وہ عیسیٰ مسیح آیا جو اس سے حکومت کام کرے. دوسرا یہ تھا کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اللہ اپنے رسول کو ذلت امیز موت سے بچاتا ہے. تو یہ صلیب چلے گا، صلیب سے بڑی ذلت امیز موت ہی نہیں ہوتی، وہ کیل میں ٹھونک دیتے ہیں، لٹکا رہتا ہے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ، وہ تو پھر بعد کی بات ہے کہ 600 سال تک یہ یقین کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے صلیب دے دی ہے، اب مسیح کوئی اور آئے گا. وہ تو قرآن نے آ کے راز کھولا کہ نہیں، ماں قتل ہوا وہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ ان کا عذاب سسپینڈ ہو گیا ہے، یہ قیامت میں حضرت عیسیٰ دوبارہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو یہ چیز تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں آئے گا. اب دیکھیں یہ وہاں سے یہ بلینئر لوگ ہیں. میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے یہاں 4 کنال کا، آپ کے پاس ایک پلازا جس کا کرایہ آتا ہے، آپ کے فیکٹری لگے، آپ میرے ساتھ بلوچستان چلیں، وہاں نکنڈی ایک جگہ ہے، وہاں پانی نہیں ملتا، 3 دن کے بعد ٹرین آ کے پانی لے کے آتی ہے. وہاں پر ایران سے سبزیاں آئیں تو تب کھایا جاتا ہے، کچھ نہیں، بکری بھی نہیں وہاں رکھ سکتے. وہاں بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہے، کیونکہ آپ اس کے علاقے میں جائیں تو آپ نہیں جائیں گے. لیکن یہودی اپنے مسیحا کے انتظار کی وجہ سے بروکلن چھوڑ کے، پیرس چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے، جرمنی چھوڑ کے، نیو یارک چھوڑ کے، کون سی جگہ سے اربوں ڈالرز کی ملکیتیں چھوڑ کے حیفا میں 1911 میں جب روتھ شیلڈ آیا ہے، دنیا کا سب سے امیر آدمی، تو اس کے ہاتھ میں 60 گھونگے تھے گرے کلر کے اور 60 گھونگے تھے وائٹ کلر کے. اور تلبیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں ریت کے جس کے نیچے پانی ہوتا ہے، وہاں اس نے ان کو تقسیم کیا تھا. 60 پہ نام لکھے تھے پلاٹس کے، 7 پہ بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور کہا تھا ہم نے 1 سال کے اندر یہاں شہر آباد کرنا ہے. ایک سیناگوگ کا پلاٹ لگایا تھا. حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ہیبرو، اس سے پہلے سے ہیبرو زبان بند ہو چکی ہوئی تھی، یدش زبان یہ بولا کرتے تھے. کہا نہیں، یہاں ہیبریو کا ایک ادارہ بنائیں گے، لینگویج کو ریوائیو کرنا ہے. ایک سیناگوگ بنایا، ایک ہیبریو کا انسٹیٹیوشن بنایا، ایک سیوک سینٹر بنایا. 1 سال یعنی 1912 میں تل ابیب کا جو روتھ شیلڈ ایونیو ہے وہ آباد ہو چکا تھا. ریگستان سلیکٹ کیا، یروشلم میں نہیں گئے، پانی نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، امپلائمنٹ نہیں تھی. ایک وعدے کے اوپر. تو یہ مذہبی ایشو ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسیحا کے لیے آئے ہیں جو یہاں سے عالمی حکومت قائم کرے گا. ان کے لیے یہ مذہبی ایشو ہے، سیاسی ایشو نہیں ہے، زمین کا ایشو نہیں ہے. وہ ہم سے لڑنے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کو سوچتے نہیں. تو ہمارے لیے ہم کیا سمجھے؟ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا. ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ آف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب،
کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین کو اکٹھے نہ کر رہا. حضرت عمر نے جتنے بھی یہودی تھے ان کو ساروں کو کہا تھا کہ تم لو اور جہاں مرضی جانا چاہے چلے جاؤ. عیسائیوں نے بھی ان کو ساتھ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا تھا کہ نہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا اور یہاں حکومت قائم کرے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول اکرم کی تمام حدیثیں ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں آنا ہے, وہاں انہوں نے آباد ہونا ہے, پھر انہوں نے ہم سے جنگ کرنی ہے, ہم میں سے عربوں کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کرنا, ویل للعرب, عرب کی تباہی, فارس کو بھی تباہ کرنا ہے. پھر اس سارے سینیریو کے اندر ایک خلیفہ یا مہدی یا جو کچھ بھی ہے اس کی بیعت ہوگی, اس کی مدد کے لیے خراسان سے جھنڈے جائیں گے, یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے, اور وہ جا کے پھر بیت المقدس کو جا کے فتح کریں گے, وہ ان کو شکست دیں گے. تو یہ بنیادی طور پر اس لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قرآن کہتا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمام بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ تم پر ایمان نہ لیں. پھر حضرت عیسیٰ کو اسی معجزاتی طور پہ دوبارہ پیش کیا جائے گا, وہ آئیں گے مینار سے. اب مانتے ہو کہ نہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثریت مان لے گی, لیکن یہودی یہ جو ہے نا کنورٹی یہودی یہ پھر ان سے جنگ ہوگی, اور پھر وہ تقتلون الیہود, تم قتل کرو گے یہودیوں کو, تو پھر وہ حکومت قائم ہوگی. تو یہ غزوہ ہند میں ہے یہ سارا کچھ, یا یہ غزوہ ہند جو ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے. ہمارے ہاں مولوی مطلب پتا کیا, یہ اچھا پہلے سارا کچھ ہو چکا ہوگا, اس کے بعد خراسان سے آئیں گے. میں آپ کو عرض کروں, میں پوری ترتیب بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جغرافیہ نکال لیں اس زمانے کا. جب تک آپ کو اس زمانے کے ایریاز کا نہیں پتا چلے گا, ہاں نہیں سمجھ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ میں اور آپ رہتے ہیں, نیچے کراچی سے لے کے اٹک تک, اس کو سندھ کہتے تھے, ہند نہیں کہتے تھے. یہ سندھ تھا. ایک تو یہ غلط فہمی نکال دیں کہ ہم ہند ہیں, نہیں, اس کے اس طرف جو علاقہ تھا اس کو ہند کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ابا ہندا فلا تاج علینا. اب سارے ہند بیسیکلی فارسی میں ہند کہتے ہیں کالوں کو. مطلب جو اس کا شعر ہے مشہور حافظ کا کہ بخول ہندو اشپخشم اگر آ ترک شیرازی بدستارد دلے مارا. تو میرا دوست جو ترک شیراز کا ترک ہے وہ اگر مجھے مل جائے تو میں بخول ہندو اشپخشم سمرقند و بخار, اس کے گال کے تل کے بدلے سمرقند کالے تل, خالے ہندو اش, خال کہتے ہیں تل کو, ہندو اش کہتے ہیں کالے تل کو, سمرقند میں بخارا دے دوں. تو بلا لیا تھا نا تیمور نے, اس نے کہا پتر یہ کیا ہے, اس نے کہا اسی لیے میں فقیر ہوں تو بادشاہ ہے. تو ایک تو یہ کہ جغرافیہ میں افغانستان کا پورا علاقہ دریائے ایمو سے لے کے دریائے سندھ تک, جس میں ہمارا تھوڑا سا حصہ کے پی کے کا بلوچستان کا آتا ہے, اور تھوڑا سا مشہد کا علاقہ جو ہے یہ خراسان قدیمی ہوتا تھا. یہ خراسان قدیمی ہوتا تھا. اس کے بعد ہند آتا تھا جہاں سے وہ سارے کا سارا, جس میں آپ کو دلی بھی لگا لے, جس میں گنگا جمنا سارا کچھ یاد ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 حدیثیں ہیں ہند کے بارے میں, ہند کے بارے میں 18 غزوۃ الہند کے بارے میں 18 حدیثیں. اب 18 حدیثوں میں پہلی جو اہم ترین حدیث یہ ہے کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند کی طرف لشکر روانہ کرے گا. جب تک بیت المقدس میں ہماری حکومت آج تک قائم نہیں ہوئی, سینٹرل حکومت, کیونکہ آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الجسرت, بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی, خراب الجسرت خروج المرحمہ, بڑی جنگ کا آغاز, خروج المرحمہ یفت القسطنطنیہ. اب ہونا کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا, وہ ایک انٹرنیشنل ٹائپ گورنمنٹ بنا لیں گے. جب وہ بنائیں گے تو مدینہ بھی ظاہر بات ہے, انہوں کا مدینہ بھی کلیم ہے, وہ کہتے ہیں خیبر ہمارا ہے. آپ دیکھیں نا بنو قریظہ, بنو خزاع, یہ سارے تو مسجد نبوی کے علاقے کے اندر رہتے تھے, اب تو پورا مدینہ اس میں آ گیا. تو مدینہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں سے ایک شخص جو ہے بھاگ کے مکہ چلا جائے گا, مدینہ سے. تو مکہ جب جائیں گے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے امام میں, کچھ حدیثوں میں امام مہدی ہے, کچھ کو خلیفہ ہے, جو بھی ہے, لیکن مہدی امام مہدی ہی اس کا ذکر. تو لوگ ان کو پکڑ کے کہیں گے آپ ہماری, ہی مسٹ بی نون پرسن, کہ آپ ہماری قیادت کریں, ہم تباہ ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبردستی بیعت لی جائے گی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. جیسے وہ بیعت ہوگی
تو شام میں ایک شخص حکمران ہوگا، وہ بھی مسلمان ہوگا لیکن وہ بنو قلب سے ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ریولری چل رہی ہوگی. وہ کہے گا کہ یہ بیعت ہو گئی ہے تو یہ بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لشکر روانہ کرے گا شام سے، شام سے اس امام مہدی کے خلاف. ہاں. تو شام آپ کو پتا اوپر ہے، وہاں سے پھر مدینہ کے تبوک سے مدینہ میں، تو رستے میں ایک مقام رسول اکرم بتایا بیضا کا مقام، مدینہ سے گزر کے بیضا کے مقام. تو اچانک کوئی زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی اور وہ لشکر جو ہے اس کے اندر دھس جائے گا. یہ واحد نشانی ہے امام مہدی کی، باقی جو مرضی دعوے کرتے پھریں. جب یہ نشانی اناؤنس ہوگی کہ وہ یہ ہو گیا تو خراسان میں ایک گروہ افغانستان میں اسٹیبلش ہو چکے گا، وہ کالے جھنڈے لے کے نکلیں گے اس طرف، اور وہ امام مہدی کو لے کے غوطہ کے مقام پہ پہنچ جائیں گے. غوطہ ہے دمشق کے ساتھ، وہاں ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گا. وہ مکہ آئیں گے اور وہاں سے پھر آگے مکہ میں ان کو ساتھ لے کے تو غوطہ پھر آگے، کیونکہ جو بھی اس طرح کچھ، تو وہاں سے پھر جا کے تو وہ بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ 80 جھنڈے لے کے لوگ آئیں گے یورپ سے، اہل روم، اور وہ 80 جھنڈوں کے نیچے ہر ایک کے پیچھے 12,000 فوج ہوں گے. وہ ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہیں یا کیا ہے؟ وہ 80 جھنڈے ہوں گے، ڈیفرنٹ اسٹیٹ سے ہوں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. طیبہ کہ یہاں جب موومنٹ چلے گی تو وہ پہلے ٹرکی فتح کر لیں گے، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا. اوکے. یہ لڑائی ہونی ہے شام میں، حلب کا علاقہ جو اس کے آگے، وہ میدان میں دیکھا ہے میں نے جا کے خود، اچھا وزٹ کیا. آماک کا علاقہ جو بہت ایسا لگتا ہے میدان جنگ کے لیے بنا ہوا. اچھا وہ بنا ہی لگ رہا ہے. وہاں پر 80 جھنڈوں کے نیچے 12,000، 9,60,000 انفینٹری آج تک کبھی اکٹھی نہیں ہوئی دنیا کی تاریخ، یہ آئیں گے. یہ ہوگی لڑائی. اس لڑائی کے اندر مسلمان جو ہیں یہ فتح کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے آخر میں قسطنطنیہ فتح کر لیں گے. جب فتح کریں گے تو دمشق میں حکومت، وہاں پر ہند جو ہے نا، یہاں پر یہ جو ہے اس کو قلع کما کرنے کے لیے کوئی یہاں پتہ چلے گا کوئی لشکر جو ہے، اس سے پہلے ہند کو نا چائنا مار چکا ہوگا. آپ کی ایک حدیث ہے خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ جو سندھ ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں، اس کو انڈیا تباہ کرے گا اور انڈیا کو چین تباہ کرے گا، اور انڈیا جو ہے نا وہ مختلف بادشاہتوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا. پہلے اس سندھ کو وہ چل رہا ہوگا کرے گا اور اس کے بعد پھر چین انڈیا کو تباہ کرے گا، ساتھ ہی سائملٹینیس چلے گا. یہ لشکر جو ہے یہ پھر فتح کرنے کے لیے آئے گا ہند کو، خراسان سے، پھر وہ یہاں سے لوگوں کو بھی ساتھ لے گا. پھر وہ آگے آپ میں کہ ہند کے بادشاہوں کو اپنے ٹھنڈی ہوا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے آتی تھی؟ جی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آتی؟ ہند سے. یہاں نہیں ہے، وہاں ہے. یہ ہم نے مفت میں ٹھنڈی ہوا ڈال دیا. اچھا رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اس پہ حدیث نہیں ہے کوئی، لیکن نبی وسلم حضرت علی نے فرمایا کہ بہترین ہوا جو تھی وہ ہند سے. تو ظاہر بات ہے کسی صحابی کا ایسا قول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہو رہا ہے تو پھر تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میرا وطن وہی ہے. اور وہ اقبال نے سندھ کے بارے میں، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن تاتاریوں نے جس سے اپنا وطن چھڑایا، میرا وطن وہی ہے. اس میں اس نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن. اس میں پورے انڈیا کی بات کی ہوئی ہے، سندھ کی بات نہیں کی ہوئی. کھاتے میں ہم ڈال لیتے ہیں بس، ٹھیک ہو گیا. لیکن مزہ آتا نا ہم بھی ٹھنڈی، حالانکہ ہوتے تھے سارا دن ان کی فلمیں دیکھتے رہے لیکن ٹھنڈی بات. اچھا اس کے بعد ہم ابھی آپ نے کہا کہ غزوہ ہند کا یہ سارا پروسیس ہے اس میں، لیکن ابھی جو اسٹیج پہ ہم لوگ ہیں، جو اس وقت مارا ماری ہو رہی ہے، جو اس وقت سچویشن وہاں پہ فلسطین میں ہے، حماس کا اس کا کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے. اس میں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسی اسٹیپ کا حصہ ہے اور اس کیا سٹیج کیا ہے؟ یقین دیکھیں سٹیج کیا ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کا تعین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ان سے کہہ دو جو لوگ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ کب گھڑی آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، ان سے کہو کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے گھڑی کا. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو کھلا کھلا ڈراتا ہوں. ٹھیک، تو ہم تو بیسیکلی دیکھیں دجال کی آمد کا وہ سارا جو معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم مسجد نبوی سے نکلتے تھے ایسا لگتا تھا جھاڑیوں کے پیچھے نہ چھپا. کوئی ایسی نماز نہیں ہے، کوئی ایسی
جس میں رسول اکرم نے اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا نہ مانگی ہو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. ہم نہیں پڑھتے، آپ نے ہر نماز میں دی دعا 4 چیزوں سے آپ نے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار، قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے. یہ 4 چیزیں آپ نے بغیر ناغے کے اتحیات میں مانگی ہے دعا. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتے سے کل آ جائے کہ کل آیا. اصل مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم لائن بتائی جاتی ہے نا جی اس وقت ساری کی ساری، اس ٹائم لائن کے مطابق چیزیں بہت نزدیک ہیں. وہ تمام 70-72 نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. حماس کی لڑائی سے بلٹ اپ وہی ہونا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ بیچارے کہیں نہ کہیں مار کھائیں گے، آگے پیچھے ہوں گے، اور انہوں نے آخر میں ظاہر بات ہے اب قبضہ تو تقریباً ان کا ہو چکا ہوا ہے. جس کی فوج ہوتی ہے نا، یہ جس کا سسٹم ہوتا ہے اسی کا ملک ہوتا ہے. اسی کا ملک ہوتا ہے. امریکہ کے تقریباً 78 پلیسز کے اوپر سعودی عرب کے اندر ان کی اپنی پریزنس موجود ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا آئرن ڈوم اسرائیل کا وہ یو اے کو کنٹرول کر رہا ہے. تو جس کا آئرن ڈوم ہوتا ہے، جس کی فوج ہے اس کا ملک ہے. ہاں جی ہاں جی، اپنے ملک میں دیکھ لو اور کیسے آپ پٹا کے اچھا کہہ رہے جو بھی ہے ہر جگہ وہ رہا. تو ہونا یہ ہے کہ اب عربوں کی مار پڑنی ہے. آپ نے فرمایا کہ عربوں کو مار پڑنی بہت بری طرح ویل للعرب، عرب کے تبع. This is the high time for that. عرب میں سیدہ عائشہ سے کہ سب سے پہلی جو قوم مجھے آ کے ملے گی وہ عرب ہوں گے. اور فرمایا ایک جگہ ایک جوتی پڑی ہوگی تو لوگ پوچھیں گے کہ ایک عورت پوچھے گی کہ یہ جوتی تو قریش کی ہے لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. اوف، اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ پنجابی ہیں، ہم بولے شاہ پڑھتے سنتے ہیں نا، ہمیں مزہ آتا ہے، ہم سر دھنتے ہیں. ہمیں کو کہے کہ یار اس کا ترجمہ بتاؤ، بولے کی جانا میں کون، تو کہیں گے ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہاں، ایکسپلین نہیں ہو لیکن سکتا. عرب کہنا مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کی معافی نہیں ہے. پھر ہاں تو کوئی گل نہ ہوئی. ہاں عرب کو وہ سزا ملنی ہے. انہوں نے قرآن کی ابتدائی دعوت کو آپ تباہ کیا. پھر آپ نے فرمایا عرب سے پہلے فارس تباہ ہوگا، پھر ایران کا کچھ تباہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑی ایک جنگ کے انٹری پوائنٹ شروع ہو گیا. اور اسرائیل گزشتہ 2 سال سے اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسرائیلی یہاں ایک بلڈ مون تھیوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا پاسوور کا تقریب، یوم کپور یا پاسوور یا 3-4 ان کی تقریبات اکٹھی ہوتی ہیں، اس دوران اگر چاند کو مکمل گرہن لگے، یعنی وہ مکمل سرخ ہو جائے، اس کہتے ہیں بلڈ مون، تو اس وقت ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمف ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہمیں پہلے ہم پہ ظلم ہوتا ہے لیکن پھر اللہ فتح دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ تاریخ کے اندر پہلی جو 4 بلڈ مون آئے تھے وہ 1492 میں آئے تھے. 1492 وہ اسپین میں یہودی تھے تقریباً 2 لاکھ، 2.25 لاکھ کہتے ہیں. ایزابیلا فرڈیننڈ نے یہود فتح کر لیا. تو عیسائی تو پرانے دشمن تھے، ان کو مسلمانوں کے اتنے نہیں تھے جتنے. انہوں نے ان کو بلایا، اس نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو ورنہ تم 2-3 دن کا مہلت دی ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو 1 لاکھ کے قریب بھاگ کے وہ آ گئے تھے خلافت عثمانیہ قسطنطنیہ، وہاں پناہ مل گئی. 75,000 نے عیسائیت قبول کر لی تھی. تو ان پر شرائط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ صبح کا ناشتہ ہمارے سامنے سور کے گوشت سے کرو گے ایک، اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ ہفتے کے دن کاروبار کرو گے. صرف کہنے کی بات نہیں ہے، پریکٹیکلی ہفتے کو ان کا بالکل بند میں سب میں نہیں کرتے. لیکن اس دوران 1492 میں ہی کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ ہمارے لیے لینڈ آف اپرچونٹی اس 4 بلڈ مون سے ملی ہے. تو تن یہ ان بلک جو تھے وہ موو ہوئے تھے ان کے ساتھ، قافلوں کے ساتھ. اور انہوں نے پھر کہا کہ اب امریکہ کے اللہ کہتا ہے کہ حبل من اللہ حبل الناس ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ تم پہ ہم نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی. 2 وجہ سے تم عزت حاصل کر سکتے ہو. اکیلے نہیں کرو گے کبھی بھی، یا اللہ کی طرف سے رجوع کرو گے تمہیں اللہ عزت میں دے گا، یا انسانوں کے کسی کوئی گروہ تمہاری پشت پہ ہوگا تو تب تم عزت حاصل کرو گے، تم پاور ہے. تو انہوں نے وہ جا کے وہاں کے، تو یہ بیسیکلی ایک. دوسری وہ کہتے ہیں 1967 میں ہمارے 4 بلڈ ہوئے.
اچھا اور 4 بلڈ مون میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرائمفنٹ ٹریجڈی ہے. ڈیزاسٹر آتا ہے لیکن اس کے بعد 48 میں نے مارور کھائی ہوئی تھی, تو اس کے بعد آپ دیکھیں 68-7 میں نے گولان ہائٹس لے لی, سینا لے لیا, یروشلم لے لیا, اور سب کچھ لے لیا. اب کہتے ہیں کہ یہ 2000 جو ہے پچھلے دنوں گزرے 2017 یا 18 یہ 2 سال تھے, اس میں انہوں نے 4 بلڈ انہی دنوں میں آئے. اب اس زمانے میں پادریوں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم آ گیا ہے ہمارا لڑ, وہ تو سارے اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں وہاں پر نا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو آ گئے ہیں اب لڑنے کے لیے اور پوری اس کے لیے. اب وہاں پر ہونا کیا ہے, اب وہ چاہتے یہ ہیں, دیکھیں ان کا پورا پلان جو تھا وہ یہ تھا 3 حصوں میں تقسیم تھا جو زائنسٹ پلان تھا. ون واز دا پاس پیکس بریٹانیکا, برطانیہ سے ملے, بالفور ایگریمنٹ کیا, ان سے اپنے آپ کو وہاں اسٹیبلش. دین دا پاس پیکس امریکانا جو تھے, پیکس امریکانا میں ان کا یہ تھا کہ امریکہ کے لیے ہم یہاں پر, اب اسرائیل تو توتا ہے امریکہ کا, اور اسرائیل اور یہودی جو ہے اسرائیل کو گورن کر, نو امریکن پریزیڈنٹ کین ون وداؤٹ جیو منی اینڈ جیو میڈیا, تو اس کے بغیر اب اس وقت اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب انہوں نے بالکل امریکہ کے ساتھ وہ کام کرنا ہے جو انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا. 92 میں انہوں نے پہلے اس کو بنایا, آپ کو پتا ہے کہ 17 کے انقلاب میں رشیا کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ روس سے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہمیں تم قسطنطنیہ دے دیں گے. تو روس نے زار روس نے پولینڈ سے لڑ کے یوکرین پہ قبضہ کر لیا. تو یوکرین کے سامنے قسطنطنیہ, انہوں نے وہ تو مارے گئے, یہ تو ہمیں قسطنطنیہ دینا پڑے گا. اس نے اپنے دستے جو تھے وہ لینن کو دے دیے تھے, اس نے جا کے یوکرین پہ پہلے قبضہ کیا, پھر سارے روس کو قتل کیا, اور 1917 میں جب انقلاب آیا اکتوبر کا, تو اس نے کہا یہ لڑائی جو ہے یہ تو سرمایہ داروں کی لڑائی ہے, ہم باہر, ہم اس میں حصہ نہیں دیں. اور اس سے ہوا کہ قسطنطنیہ بچ گیا, یہ تو انہوں نے خود اپنے پاس رکھنا تھا. تو اب انہوں نے 92 میں اس کو ختم کر دیا. اور آپ سوچیں کہ جس سے انہوں نے ختم کیا ہے کہ کارخانے چل رہے ہیں, کھیت آباد ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن روس ختم ہو, اس کی ایئر ہوسٹسز جو تھیں ڈبل روٹی پہ اور جس میں بیچتے پھرتے تھے, یہ حالت. اب انہوں نے امریکہ کو تباہ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اور امریکہ کچھ امریکہ کے لوگ جو امریکہ کے جیوز سمجھ گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 7.8 پچھلے سال تھا, $12 ارب کا اسلحہ جو ہے یہ اسرائیل نے بیچا ہے. دنیا کا سب سے بڑا آمد ایکسپورٹنگ کنٹری بن چکا ہے. 88% ڈرونز اسرائیل میں بنتے ہیں. دنیا کی دونوں سلنکل ویلیز وہاں لے آئے ہیں. اب تو بینکنگ پوری چیز مینہٹن سے لے کے سب ان کے ہاتھ میں. انہوں نے وال اسٹریٹ پہ تالا لگانا ہے اور آ کے تل ابیب میں لیپ ٹاپ کھول لینا ہے اور یہاں شروع کرنا ہے. لیپ ٹاپ کھولو, بینک ختم, بینک تو لیپ ٹاپ ویسے بھی ہے, بینک تو لیپ ٹاپ ہو چکا ہے نا, سمپل سی بات ہے. انہوں نے اس کے ساتھ سیٹلڈ تھے. تو اب انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ کرنا ہے, اور امریکہ کو ویسے ہی انہوں نے, آپ دیکھیں امریکہ کو ان کو ڈبونا. انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا 2008 میں, ایک ببل برسٹ کیا تھا پراپرٹی کا. آپ کو پتا ہے 2008 کے بعد اس وقت تک دنیا نہیں سنبھل سکی, 1% سے زیادہ سود نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ سود ہم لیں گے تو مسئلہ بن جائے گا. یہ بلٹ اپ, یعنی $8 ارب تو پاکستانیوں کا ڈوبا تھا دبئی میں, وہ لگا کے تالے چابیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. تو انہوں نے جب چاہنا نا وہ ببل برسٹ کرنا ہے اکانومی کا, تو ختم. تو اب یہ اس موڈ میں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو ابراہیم اکارڈ کیا تھا, ان کا پلان فیل کیا ہے حماس نے. ابھی یہ ریسنٹ, یہ ان کو بڑی تکلیف ہے اس وقت, بہت تکلیف. لیکن وہ غصہ نکال رہے ہیں. اس حماس نے تو, حماس کو پتا تھا کہ ہم مارے جائیں گے, کیونکہ حماس کی 2 وجہ ہیں, غزہ کی 2 وجوہات ہیں. غزہ میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایک پلان ہے کہ سویز کنال, آپ کو پتا 2021 میں ایک کنال میں جہاز گر گیا تھا, پھنس گیا تھا, اس کے اندر پتہ نہیں کتنے $1 بلین. میں اس وقت تو انہوں نے کہا یہ سینڈی سویس بند, یہ پہاڑی علاقہ جو ہے نا غزہ کا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم ریڈ سی سے نکلیں گے, ہم اقبا جو والی ہے نا, جو خلیج, اس سے وہ جو جہاں سے سعودی عرب کا کونا لگتا ہے, نیوم سٹی بن رہا ہے, وہاں سے ہم نکالیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 14 ٹریلین کیوبک فٹ کے گیس کے ریزروائر ہیں غزہ کے اندر, اور اتنے ہی اس کے ساتھ تیل کے ریزروائر ہیں. اور وہ اس کا انہوں نے باقاعدہ 1997 کے اندر باقاعدہ یاسر عرفات جب گورنمنٹ بنی تھی تو اس نے ایگریمنٹ بھی کر لیا تھا. بٹ وہ تو غزہ بیچ میں, حماس بیچ میں آ گیا. حماس نے یہ کیا ہے کہ اس نے آئرن ڈوم توڑا ہے. یہ بہت بڑے 5000 راکٹ, کیونکہ ہر ڈیفنس سسٹم کی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے ریئیکٹ کرنے کی. مثلا آپ
آپ نے کیوں رہا, لیکن اگر ایک دم 5 6 7 8 10 12 اور وہ 5000 آئے کے بعد کتنا رسپانس ٹائم کتنا ملے گا, نہیں مل سکا نا, وہ پورا کا پورا ٹوٹ گیا. وہ ان کے ہاں ایک یعنی وہ سسٹم تھا کہ امریکن کانگریس نے کہا تھا کہ امریکہ شوڈ آسک اسرائیل ٹو ڈیولپ این آئرن ڈوم فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو وہ تباہ ہو گیا. اب ان کو ہے بڑا خوف, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کی وجہ سے نہیں مارا جانا, اپنے گند, اپنی بدماشی اور اپنے اعمال کی وجہ سے سزا ملنی ہے. تو یہ تابوت سکینہ ایک بڑا کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اس میں ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے, اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں کیا. دیکھیں, تابوت سکینہ بنائی طور پر ایک بہت بڑا صندوق تھا جس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص تھی کہ جو ان کو پہنا کے بھیجی گئی, جو انہوں نے بھیجی تھی. حضرت ابراہیم کی قمیص تھی جو کہ جب انہوں نے پہنی ہوئی تھی تو آگ حکم ہوا تھا, کل یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم. تو یہ وہ ایک اس کے اندر وہ 40 تختیاں تھیں جو تورات کے طور پہ وہاں سے وہ آئی تھیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا وہ عصا تھا. اس طرح وہ حضرت وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کے وہ دو سینگ ہے, لیکن وہ سینگ جو ہے ہمارے یہاں خانہ کعبہ میں ہوتے تھے, اس بینڈے کے سینگ جو تھے دونوں خانہ کعبہ میں. یہ اپنا مینڈا, تو اس سکینہ تابوت سکینہ کو تبرک کے طور پہ لیتے تھے وہ یہ چیز. تو وہ جب پہلی دفعہ اس تابوت میں تھا سارا کچھ, اس تابوت تو پہلی دفعہ جو کہتے ہیں بخت نصر جب آیا ہے نا, تو اس نے تابوت سکینہ جو ہے وہ اس کو وہاں پر گرا دیا. دیکھیں 2 دفعہ ان پہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مرتن, 2 دفعہ تم علوًا کبیرہ بہت بڑی نافرمانی کرو گے. پہلی بخت نصر کہتا اللہ نے کہا میں نے اپنی فوجیں بھیجی, اللہ یہ نہیں کہتا بخت نصر خود ہے. دوسرے بات جو ہوتا 70 ہجری میں جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے حرکت کی نا, تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے بھیجے. تو ٹائٹس جرنیل نے ان کو تباہ کر دیا تھا, اور ٹائٹل جرنیل نے جب تباہ کیا تو اللہ کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, میں نے تم کو دنیا میں ہر تقسیم کر دیا, جاؤ کوئی انڈیا جائے کوئی فلاں جائے. پھر قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, قیامت کے دن میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لوں گا وہاں پر. یہ قرآن ہے, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, دوبارہ اکٹھا کر لوں گا. اور جب تمہیں میں اکٹھا کروں گا تو کیا ہوگا, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے ویسی حرکتیں کی تو پھر تمہیں ویسی سزا دیں گے. تو اب ان کی سزا سے پہلے ہماری سزا ہونی ہے, پھر وہ سینیریو بڑے پھر ان کی مار پڑنی ہے. پھر اصل میں ہونا یہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلش ہو جائے گا نا جس وقت, تو پھر اصل ازمائش کا وقت آنا ہے امت پہ. پھر ہونا یہ ہے کہ دجال کو ریلیز کر دیا جائے گا. دجال جو ہے بیسیکلی ان کا مسیحا ہے, وہ اندازہ تو یہی ہوتا ہے بیسک, کیونکہ اس کا نام ہے مسیح, دجال اس کا لقب ہے. دجال لقب, ہاں وہ مسیح بن کے ہے. ایک حدیث میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو. اس کا مطلب ہے کہ 4.5 کو بنایا ہے نا. آپ خود سوچیں نا, آج کے دور میں آپ نماز بھی پڑھتے ہوں, روزہ بھی رکھتے ہوں, حج بھی کرتے ہوں, سب کچھ کرتے ہوں, اور ٹیکنالوجی کے آپ ماسٹر بالکل. آپ تو لوگ تو کہیں گے یار, وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا نذیر اللہ صاحب, ہمیں اردو بھی پڑھاتے تھے وہ بیسیکلی امام خطیب, لیکن اردو بہت اچھی ان کی تھی. تو لیکن وہ تفسیر پڑھاتے, سورہ لہب پڑھانے لگے, تو کالے سیاہ تھے اور سفید داڑھی تھی, بہت شدید کالے تھے. تو کہنے لگے دیکھا ابو لہب کا کیا مطلب ہے, نے چپ, ہم نے کہا جی کہتے ہیں انگاروں جیسا چہرہ, یعنی اتنا سرخ و سفید تھا کہ انگارے کی طرح چہرہ تھا اس کا اتنا. کہ تو آج ہے نا, اگر تو میں کہوں کہ یہ ابو لہب ہے تو لوگ کہیں گے مولوی اپنا منہ دیکھا ہے, وہ کیا نور برس رہا ہے. تو اس لیے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک آگ ہوگی, وہ آگ پانی ہوگا, وہ آگ ہوگا, جو اس کے اندر آگ ہوتی وہ پانی ہوگا. دجل کہتے ہیں دھوکے کو, دھوکے والا مسیح. یعنی آپ خود سوچیں نا, اس کی جو پوری کی پوری الیبریشن ہے دجال کی, حیران کن ہے کہ وہ ایک پوری دنیا میں گھوم جائے گا ایک دن کے اندر. پھر اس کی سواری, اس کا سارا کچھ, اس کا گدھے میں سے پیچھے سے سواری, اب دیکھیں جہاز میں پیچھے سے کیسے داخل ہوتے ہیں, سارا تشبیہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت وہ اٹھے گا اور وہ اٹھ کے مسلمانوں پہ قبضہ کرتا کرتا ان کو گھیر کے دمشق کی جامع مسجد کے اندر مسلمان اندر ہوں گے. فجر کا وقت تیار ہوگا, امام مہدی جو ہیں وہ اس وقت امامت کرنے کو تیار ہوں گے, اس وقت جب حضرت عیسیٰ پر اتریں گے معجزانہ طور پر.
کہ باہر دجال کی فوج نے گھیرا ہوگا، اتنے سے رہ جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ آپ نے اور دمشق کی مسجد کون سی ہے وہ؟ دمشق کی جو بھی مسجد ہوگی اس وقت جو مسجد اویلیبل ہوگی، جو مسجد اب لوگ کہتے ہیں بنو میاں کی مسجد ایک بڑی مسجد، لیکن جو مسجد بھی اویلیبل ہوگی اس وقت تو اس کی اصل میں اسی لیے دجال کے بارے میں یہ ہے کہ دجال پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ کیا ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے دجال کے پہلے بھی 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، مطلب مختلف لوگ اس میں سے کئی آپ ہی گئے ہوں گے. ڈیفینیٹلی. لیکن یہ دجال اکبر ہے نا، بڑا دجال ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، جس سے اب دیکھیں نا، آپ خود سوچے کہ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور زندہ بھی کر دے گا. اس کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس لیول کی ہوگی. جو بھی ہو اس کے آپ آج آپ دیکھیں نا، آج آپ کے یہاں ایتھیزم کتنی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی دنیا ہے، یہ دیکھیں یہی مائٹ ہے، یہی سب کچھ ہے، کیا تم لوگوں نے شور شر مچایا ہوا آخرت اور فلاں. اور جب وہ کہے گا کہ نہیں میں آخرت بھی ہوں اور میں، تو پھر تو آپ اور یقین کر لیں گے نا اس کو. اور ساتھ وہ سارے کا آپ نے فرمایا اس کی ہواری، یعنی اس کی جو ہراول دستہ وہ عورتیں ہوں گی. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ عورتوں کا اس طرح کا کچھ ہے نا، آپ کو ایک ایسا مذہبی پیشوا مل جائے جو اتنی ساری پرومسکیوٹی کرے اور سب کچھ بھی فحاشی اور یعنی بھی ساتھ ہو، ساتھ باقی تو کیا جو گرو جنیش سے تھا کیسا کلٹ بن گیا تھا. تو اب اتنی صورتحال ہوگی کہ لوگ اپنی خالاؤں اور پھوپھیوں کو، بیٹیوں اور ان کو نہیں کہا باندھ کے رکھیں گے، یہ دجال کی طرف بھاگ نہ جائیں. ارے تو سوچنا کیا ہوگا. تو یہ ٹائم بھی قریب آتا ہے، نظر آ رہا ہے. یہ تو اینڈ ہے، شاید نہیں، میرا خیال ہے شاید میں تو 68 سال کا ہو گیا ہوں. اللہ نہ کرے کہ دجال کے زمانے میں آؤں جس سے پناہ مانگے گئی، اللہ نہ کرے. اللہ ابھی کا جو زمانہ ہے وہ بھی تو نہیں ہے نا سر، بہت کوئی ایسا نہیں ہے. اس کے مسائل کہاں تک کیسے پہنچے، کہاں تک پہنچے، اس کو کیا اب میں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے it will be turned into big war. اب سپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک ہی چیز ہے کہ اب جو اہم چیز آپ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے جنگ شروع ہوگی ایک سونے کے پہاڑ کے پر. اب دیکھیں 1973 تک یہ جو آپ کا نوٹ ہے نا ڈالر، یہ اس کا گولڈ سٹینڈرڈ ہوتا تھا. ہاں جی. اب اس کا پیٹرو ڈالر ہے. گولڈ کا ریپلیسمنٹ آ گئی. بیسیکلی تشبیہات میں ذکر کرتا ہے نا، رسول اللہ تو نہیں بتانا. اب اسی پہ لڑائی شروع ہوئی. اب لڑائی شروع ہوئی فرات میں، آپ نے فرمایا کہ فرات، اور پھر آپ نے فرمایا فرات پھر دوبارہ آپ کو مل جائے گا. اس طرح تو یہ اس میں جو ایسکٹالوجی دیکھیں ایسی چیز ہے آخر الزمان. آج کے دور میں ہمارے علماء جو نہیں پڑھتے وہ اسی چکر میں رہتے ہیں، کونی گیلی ہوئی ہے کہ نہیں نماز کے وقت، اور یہ یوں کرنا ہے کہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. یہ چیزیں ثانوی رہ جاتی ہیں. آپ کو آخر الزمان کا علم ہونا چاہیے. ایک کتاب ہے میں نے ترجمہ کرائی تھی، کتاب الفتن. یہ نعیم بن حماد کی کتاب ہے، 2000 حدیث ہیں اس کے اندر، آج تک ترجمہ نہیں ہوئی تھی. اس کے اندر جو اہم ترین حدیث ہے جس کو میں نے دیباچے میں دیا ہے اور میں نے کہا وہ حذیفہ بن یمان کی. فرمایا کہ میں ساری حدیثیں ان سے، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا تھا 15 گھنٹے کا. آپ نے کبھی کوئی خطبہ 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہے آپ کا. 3 منٹ سے زیادہ؟ میں علماء سے کہتا ہوں اس سنت پہ عمل کرو نا، دنیا سکون میں. 3 منٹ سے زیادہ؟ 3 سے 3.5. یہ خطبہ الوداع ہے نا سب سے بڑا 5 منٹ. 3 منٹ سے زیادہ کبھی خطبہ نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں گلا صاف ہوتا ہے 3 منٹ میں. وہ اس میں ردم نہیں بن رہا. تو وہ 15 گھنٹے کا خطبہ ہے. آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے پھر ساری نماز 15، اس کی 2000 حدیثیں جو صحابہ نے جمع کی تھیں کہ وہ سارا آخر الزمان ہمارے بارے میں، ہمارے دور کے بارے میں. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تاکہ پکڑا نہ جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک جو فتنے ہیں ان سے بچے گا وہی جو اس کا علم رکھتا ہو. تو آج کے دور میں فتن کا علم سب سے اہم علم. وہ اویئرنیس وہ آپ کو بچائے گی، وہ آپ کو بچائے گی اس میں. لیکن ابھی اگر ہم سیکوینس دیکھیں تو ابھی یاجوج ماجوج کا سین بھی تو کہیں ادھر کہیں پہ نظر آتا ہے. اچھا دیکھیں قرآن کے اندر یہی ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کی جو بتائی گئی ہے. دعوت الارض ہے نشان. یاجوج ماجوج کا ذکر 2 جگہ قرآن پاک میں ہے. ایک ہے سورہ کہف میں اور دوسرا ہے سورہ انبیاء میں. سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں. ایک آپ مشرق کی طرف گئے
اور آپ نے سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا. ایک بار آپ مغرب کی طرف گئے اور سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا, بہت ایسے لگا غروب ہو گیا. اور عین حمیہ کا لفظ ہے, ایک دلدلی جھیل تھی جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اپنا اس وقت یہ باسفورس کا علاقہ ہے اس کی وہاں طرف. کے اس سے قریب. اور اس کے بعد آپ اوپر چلے گئے اور پھر صد ایک درے میں پہنچ گئے. درہ پہاڑ کی طرف آتا, تو اس پہاڑ میں آپ نے ایک قوم ملی لا یکادون یفقہون قولا, کہ جس کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا یہاں ایک کچھ لوگ ہیں مفسدین فی الارض جس کو کہتے ہیں, جو کہ خاص طور پہ فساد پیدا کیا ہوا ہے, تو ان سے بچاؤ. تو ذوالقرنین نے بڑی, چونکہ صحابات پیغمبر پہ نہیں کہا جا سکتا, ہو سکتا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھنے کو, اللہ نے جو مجھے طاقت عطا جو کی, خاص عنایت ہے, بالکل یہ لفظ ہے, بالکل, تو میں اس کے لیے تمہیں ایک دیوار بنا دیتا ہوں, تو مجھے لوہے کی چادریں اور یہ چیز. انہوں نے دیوار بنا دی اور نے کہا دیکھو اب نہ اس میں یہ سوراخ کر سکتے ہیں, نہ اس پہ کود کے آ سکتے ہیں. ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا دکا تو پھر تو بنا کے وہ چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خواب سے بیدار ہوئے ہیں یا کچھ ایسا ہی ہے کہ بہت پریشانی کے عالم میں آپ نے ماتھے پسینہ تھا, آپ نے کہا ویل للعرب, عرب کے لیے تباہی. دوبارہ کہا ویل للعرب, عرب کے لیے تباہی. تیسری دفعہ کہا حضرت زینب بن جہش ہماری ماں, ان کی زوجہ ام المؤمنین, وہ موجود تھی. کہا یا رسول اللہ کہا ہوا. انہوں نے کہا کہ یجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں سوراخ کر لیا ہے جو کہ کر لیا ہے انہوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے پوچھا یجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کہا یہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی بنی نوع انسان میں سے ایسی قوم ہے کہ 999 وہ ہوں گے اور ایک تم ہوگے, اتنے زیادہ تعداد میں ہو جائیں. کہا یہ کیا کریں گے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے؟ کہا اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ, ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ, معاش میں فساد پیدا کریں گے. ایگزیکٹلی یہی چیز بنتی. اس کے بعد کہا گیا کہ ہم شکست, کہا کہ نہیں تم شکست نہیں دے سکو گے, اللہ نے بڑی سخت قوم تم پہ بنائی, اللہ ان سے جنگ کرے. کوئی ہر بات ہے آخری جنگ, اللہ نے جنگ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ کی ہے, حرب من اللہ و رسول, وہ ہے سود کے خلاف. اب رسول اکرم سب جب بات کر رہے تھے, 2 ہسٹورک واقعات ہوئے تاریخ میں. ایک ہسٹورک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو کیسپین سی کے اوپر جو پہاڑی تھی, وہ علاقہ جو تھا اوپر جو علاقہ, اس سے سیلاب آیا ہے انٹرنیشنل لیول کا بہت بڑا, اور وہ بہت گورج کھل گئی ہے مکمل طور پہ. تو کہا جاتا ہے کہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی, ختم ہو, کیونکہ سوراخ تو 600-1400 سال پہلے ہو چکا, آج تو نہیں سوراخ کیا نا, حدیث ہے. دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس علاقے کے اندر کیسپین کے اوپر ایک قوم رہتی تھی جس کو خزا کہتے تھے. ان لوگوں نے یہودیت قبول کر لی, اور جو ان میں سے بنی اسرائیل وہاں آباد تھے وہ چھوڑ کے آ گئے, کیونکہ وہ کہتے تھے ربائیوں نے ان کو خلط کہا ہے, اور وہ باکو میں کبالا کے ایک علاقے میں آباد ہیں, اس کو ان کا گاؤں ہے باقاعدہ, میں نے وزٹ بھی کیا. اچھا. تو جو یہودی جو تھے یہ وہاں پر, ان کو اشکنازی جیوز کہا جاتا ہے. یہ بنی اسرائیل نہیں ہے, یہ بیسیکلی گورے ہیں, بلو آئیڈ, اور یہ وہ ہے وہ دنیا. لیکن انہوں نے ایک کام کیا کہ چونکہ یہودی ہو گئے تھے بڑے کنوکٹ, جیسے ہمارے ہاں جو کنورٹ مسلمان ہوتا ہے بڑا سخت مسلمان ہوتا ہے, جیسے بڑا سخت یہودی ہو گئے. تو انہوں نے جا کے وہاں پر عیسائیوں کے علاقے میں آباد ہونا شروع کیا. تو انہوں نے کہا یہودی آ گئے, تو ان کے پیچھے پڑ گئے. تو ان کو کبھی پہلے میلان سے نکالا گیا, پھر ٹسکنی سے نکالا گیا, پھر 1492 سے میں نے بتایا اس میں سے ایزابیلا فرڈینڈ نے نکالا. انہوں نے 2000 سال بہت مار کھائی, اتنی مار کھائی ہے کہ وینس شہر کے اندر گندے ترین علاقے میں رہتے تھے. 1 گھنٹے کے لیے باہر آنے کو اجازت ہوتی تھی, گلے میں تختی ڈالی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا میں یہودی ہوں, اس کے علاوہ نہیں آ سکتے تھے. ان کو انسانوں والے نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی ڈاگ لکھتا تھا, کوئی کوک لکھتا تھا, کوئی گولڈ سمتھ لکھتا تھا, کوئی بیگ سمتھ لکھتا تھا, یہ نام نہیں اجازت ہوتی. اس طرح ان کو گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا جہاں پانی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, سیوریج نہیں تھا, بہت بری ترین. بار بار مارے گئے, بار بار ان کا قتل عام ہوا, رشیا میں, دوسری جگہ. یہ پھر سارے جو اشکنازی جوز تھے یہ 1896 کے اندر ایک سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے باسل, یہ وہاں جمع ہوئے. تو انہوں نے ایک پروٹوکول آف دا زائنزم تحریر کیا, جسے پروٹوکولز کہتے ہیں, فیمس. انہوں نے کہا اب بہت ہوگی,
ہمارے, اور اب ہم نہیں کسی طور پر بھی اٹھیں گے, کسی طور اب ہم نہیں مار کھاتے, اب ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے اور آنا ہے, اور ہم نے اسرائیل کو اپنا ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پر بنانا ہے. تو ایک اور قرآن نشانی بتاتا ہے قیامت کے نشانے میں سے, وہ ہے فرعون کی لاش کے بارے میں. اللہ نے کہا کہ ننجی کا بدن کا, میں تمہارے بدن کو زندہ رکھوں گا اور قیامت کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ نکالوں گا. 1897 کے اندر فرعون کی لاش ملی ہے اور اس کو پروٹوکول کے تحت پیرس لایا گیا ہے اور باقاعدہ سلامی دی گئی ہے اور باقاعدہ اس کو میوزیم میں رکھا گیا ہے. تو اس دوران ان کا سارا, انہوں نے پھر یہ کیا کریں کیا, ان کے جو بڑے بڑے اسکالرس تھے نا, بڑے بڑے, انہوں نے پوری کرسچینٹی کو توڑنے کے لیے موومنٹس چلائے. مثلا سب سے اہم ترین موومنٹ چلی ہے وہ ہے کارل مارکس کی, وہ جیو تھا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ریلیجن جو ہے یہ ایک اٹس این اوپیم, ٹھیک, اور اس کی موت ہونی چاہیے اور سرمایہ اور یہ وہ. اور اس کے بعد انہوں نے چرچ کا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بڑے بڑے اسکالرس تھے, انہوں نے ساتھ مل کے پہلے سے کام کر رہے تھے, ان کے ساتھ والٹیئرس کے ساتھ انہوں نے فرینچ ریولوشن ڈیزائن کیا ہوا تھا اور اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے باقاعدہ چرچ کا وہ سارے کا سارا وہ توڑ دیا. جب وہ خمار توڑا ہے تو ان نے 1896 کے بعد انہوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کے, روتشیلڈ واز the مین مین, جس نے بینک آف انگلینڈ چارٹر, ان کا سب سے بڑا خاندان, اس نے بالفور ایک وزیر خارجہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ مل کے ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے تمہاری مدد کریں گے, فرسٹ ورلڈ وار میں بھی کریں گے, بے شک ہمیں جرمنوں کو دھوکہ دینا پڑے, آسٹرو ہنگیرین امپائر کو دینا, لیکن تم ہماری مدد کرو. تو 1917 میں بالفور نے ایک خط لکھا جس کو کہتے ہیں بالفورس ڈیکلریشن. تو وہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ یہ خط جو ہے اس کے ایوری جیو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ is to be considered as one nation and has all the right to go back to the promised land. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, پروٹوکول کہتا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک ایسی ورلڈ کریٹ کریں گے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریلیجن نہ ہو, کوئی آخرت کا تصور نہ ہو, سیکس کو ہم بیسک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے, عورت کو ہم سینٹر سٹیج پہ لے کے آئیں گے. تو ان دونوں کے ملاپ سے جیوز کے اور کرسچینٹی کے, اولڈ کرسچینٹی, کیتھولک کہتے ہیں وسیع المشرق, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ملٹی کلچرل, ان کے ملاپ سے ایک سیولائزیشن نے جنم لیا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن. یہ ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن بنیادی طور پر قرآن کی اس آیت پہ اب آ جائیں. قرآن کہتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے, ان کو آنا منع ہو گیا. کب آئیں گے؟ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, اس دن واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ اسی دوران یہ 1917-18 کے نزدیک ان کا پہلا ایلیا جو ہے بحر تبریہ, سی آف گلیلی کراس کر کے کہاں پہنچا ہے؟ یروشلم پہنچا ہے. یعنی یاجوج ماجوج کھلیں گے تو یہ وہاں پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ قرآن حق ہے تو یاجوج ماجوج کون ہے. تو اب وہ یہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے جو اس کی پریلوڈ کے طور پہ اٹھی ہے. اب 1920 کے ارد گرد کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن جو ہے 1920 میں ہوا ہے, فلوریڈا کے ساحلوں پہ ہوا تھا. ٹھیک, اسی کے اندر 1920 میں انہوں نے پہلی دفعہ عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑایا اور کہا کہ تم آزاد ہو, تم نکلو. 1920 کے عورت کی ہیم لائن جو ہے اونچی کی ہے, انہوں نے کہا تھوڑی سی ٹخنے پلیاں نظر آنی چاہیے تمہارے. 1920 میں ہی جرمنی کے اندر پہلا نیوڈ بیچ آیا ہے. 1920 کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق, فیمنزم کی پوری موومنٹ آپ دیکھ لیں, عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل. 1926 میں اس کو مکمل طور پہ پارلیمنٹ کے اندر آنے کی اجازت مل گئی. 1920 میں پیپر کرنسی جو تھی اٹ واز بیسیکلی اسٹیبلشڈ ایز اے نارم, اور انہوں نے باقاعدہ اس مانیٹری سسٹم کو جو سود بیسڈ اکانومی اس کو بلٹ اپ کر دیا. اچھا 1920 کے ارد آپ کی وہ ساری کی ساری نیشن سٹیٹس آئی ہیں, پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, چیزیں بنی. 1920 پھر فرمایا کہ یہ جو یاجوج ہم من کل حدب ینسلون, وہ تم پر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. آپ کی فحاشی کہاں سے آتی ہے؟
सैटेलाइट से आती है। सैटेलाइट के थ्रू, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ से गवर्न होता है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट के आपका मिलिट्री सिस्टम कहाँ से गवर्न होता है? सैटेलाइट से। आपका मीडिया कहाँ से गवर्न होता है? सैटेलाइट से। आपकी पूरी की पूरी एजुकेशनल मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है? सैटेलाइट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन के तौर पे बिल्टअप हुए हैं। अब जब ये दूसरी दफा पूरा हमलावर होंगे वो 80 झंडे और बाकी सब, तो उस वक्त सी ऑफ गैलिली जो है उसमें पानी नहीं होगा। आप सी ऑफ गैलिली अभी देखें जाके, उसका पानी खुश्क हो रहा है क्योंकि इट्स अ सी, जिस जिस जो है मीठे पानी का समुंदर है, झील है बहुत बड़ी। इसमें दरियाए जॉर्डन और दरियाए लेबनान गिरता है। उन दोनों को इसराइल ने डिवर्ट करके एग्रीकल्चर के लिए लगा दिया हुआ है, अपनी साइड पर ले गए हैं, तो ये सारा ऐसा ऐसा खुश्क तो होता जब जा रहा है, दूसरा लश्कर आएगा तो सी खुश्क हो चुका खुश्क हो चुका होगा। और वो जो था कि वो ऊपर हवा में वो थी, आखिर में, आखिर वो जमीन पे जब फतह हासिल कर कर लेंगे चुके होंगे। तो फिर वो कहेंगे कि हम आसमान के ऊपर तीर चलाएंगे। अब आसमान वालों से लड़ते हैं। आसमान में क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स हैं, हाँ। और क्या? तो अगर तब मॉडर्न देखें, और वो ये मेरी marksman ये एक तशबीह एक है। आपकी इसमें बिल्कुल सही। इकबाल ने भी कहा था कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यनसलून। अल्लाह तो ये इकबाल ने 1925 में कह दिया था कि ये देखो खुल गए। तो एक तो ये भी है। दूसरा, और हमारे दोस्त हैं शाहिल अजीम, वो उनकी एक और तशबीह है। फिलॉसफी है, डॉक्टर सरार साहब समझते थे कि ये जो है चाइनीज जो है ये बेसिकली क्योंकि जोग्राफिया में चाइनीज रशिया एक ही तरह का बनता है। हाँ जी। गांधी साहब भी कहते हैं कि याफ्त की औलाद जी, में जी। से है, वो शायद चाइनीज का रूल है, तो शायद वो आ जाए। जो भी है, वट एवर इट इज, असल मसला ये है कि बस्ती में वापस आ गए 1920 में। तो 1920 में कौन खुला है? मैं तो नहीं खुला ना, ना आप खुले हैं, ना मुसलमान खुले हैं, ना कोई और खुला है। किसके बंद खुले हैं? कौन? और फिर दज्जाल के साथी होंगे, तो दज्जाल के हरावल दस्ता का खवातीन होंगे। तो इस वक्त पूरी दुनिया का आप देखें कि पूरी दुनिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड औरत के गिर्द घूमता है। आपके इश्तिहार लेके आपके अकेला पेंजेंट जो इसका है मिस वर्ल्ड का, ये तकरीबन $120 बिलियन का है। आपकी फैशन इंडस्ट्री 170 बिलियन की है। तो ये तो घूम नहीं रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन क्योंकि वक्त की भी एक कैद है, लास्ट क्वेश्चन, और इस वादे के साथ कि जब हम आपको ज़हमत देंगे, बेशक अगर आप कहें तो वो कैन कम ओवर टू योर प्लेस एज वेल, जब उसमें मजे की जगह उसमें जमहूरियत क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जमहूरियत का उस तरह मुखालिफ नहीं हूँ जिस तरह लोग मुखालिफ। पहली बात है कि जमहूरियत जो है, इकबाल कहता है कि हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद शनासो खुद नगर। कहते पहले बादशाह होते थे, बादशाह करता ये था कि बाबर आया, आप यहाँ पर रूलर हैं कुछ लाहौर में, आपने उसको 5,000 फौज दी, 50,000 दुम्बे दिए, पैसे दिए, वो उसने फतह करके आगे निकला, आपको यहाँ का गवर्नर बना दिया। अब कहते आदम खुद शनासो खुद नगर हो गया। उसने कहा क्या करें, रूल तो हमने करना है। अब उन्होंने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक फसाड पैदा करें। अब उसके पीछे बंदा तो वही था। अब ओबामा को अगर $6.5 अरब ना मिले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। $4 बिलियन सरकोजी को ना मिले तो वो नहीं कर सकता। ये जो भी गोल्डन ब्राउन या ऋषि सुनाक को अगर 3-4 बिलियन पाउंड ना मिले तो वो नहीं लड़ सकता। तो जिसका पैसा होता है वो फिर अपनी उसके हिसाब से करता है। तो ये फसाड है। लेकिन लोगों को कहना कि तुम जो है रूलर हो, बेसिकली वो एक 15 दिन के लिए फसाड। एक तो जमहूरियत का बेसिक जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी बेसिकली इस तरह का फसाड। तो दूसरा, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है इट्स अ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये 51% की आमरीयत है 49% के ऊपर। आमरीयत है 49% के ऊपर। देखें ना, 16% मुसलमान है इंडिया के अंदर। इनकी 4 आने वाली नस्लें भी नहीं सोच सकती कि इनको कभी इक़्तिदार में हिस्सा मिलेगा। 15 दुनिया में 2 बड़े मुल्क हैं जहां कभी भी इलेक्शन जो है ड्रिल नहीं हुए, एक इजराइल और एक इंडिया, जहां कभी फौज नहीं आई। अब इजराइल में भी तक 16% मुसलमान है, सोच नहीं सकते कभी इजराइल के अंदर वो बादशाही कर सके। इसी तरह और भी बहुत सारे नेटिव अमेरिकन भी देख रहे हैं, कुछ कर लेते। तो जमहूरियत बेसिकली एक बादशाहत का ही एक और रूप है। ऑल्टरनेट तो नहीं कहना चाहिए, ऑल्टरनेट। देखिए, इस्लाम के अंदर जो खिलाफत ऑल्टरनेट है ना, उसके अंदर जमहूरियत है, लेकिन इस तरह की नहीं है। उसकी एक वजह, मुझे लोग कहते हैं कैसे, मैंने कहा देखो बात सुने, आप
वोटिंग इस्लाम जो है ना 62 63 जो है ना वो उस पे नहीं लगाता, अपना उम्मीदवार पे नहीं लगाता, वोटर पे लगाता है। वो कहता है कि लेट अहल राय जो है उसको चुनते हुए एहतियात करो। मसलन आपने कंडीशनैलिटी रख लेते हैं, एक कंडीशनैलिटी रखी हुई है ना आपने कि 18 साल का बंदा जो वोट देगा, क्यों? आप 85 साल के पागल को से वोट दिलवाते हैं, 12 साल के ज़हीन बच्चे से वोट नहीं दिलवाते, क्यों? इसलिए कि आपने कंडीशनैलिटी लगा। इसी तरह आप कंडीशनैलिटी लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कोई केस ना हो, इसलिए कंडीशनैलिटी लगा सकते हैं कि उसकी इतनी वो ये इम्तिहान पास करे और अपना वोटर कार्ड बनवा ले, उसको ये पता हो, ये पता हो। तो जब आप ये सूरत हाल होगी तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में किसी जगह भी हर बंदा उस वोटर कार्ड के लिए कोशिश करेगा, जद्दोजहद करेगा। वो समझेगा किसी क्राइम में न पकड़ा जाए, वो समझे चाहेगा कि किसी जगह उसका ट्रैफिक का चलान ना हो, वो चाहेगा कि कहीं उसकी औरत के बारे में उसका रवैया ठीक हो, उसको कहीं छेड़ा ना हो, पकड़। तो इसके अंदर एक मॉरल एक फैब्रिक बन जाएगा। इस्लाम में बुनियादी तौर पर अहलुर राय की अहमियत है, शूरा की अहमियत है। अहलुर राय फिर जिसको चाहे आप, अब देखना हजरत उमर के इंतकाल के बाद 6 लोगों की आपने मुंतखब किया था मजलिस, और कहा था देखो पहली बात तो ये कि उन्होंने एक चीज की नफी की थी जो हमारे यहाँ जमहूरियत में मुस्तकिल अब चली आ रही है। अब्दुल्ला बिन उमर जो है ये बड़ा नेक है, सब कुछ है, लेकिन मेरा बेटा है, इसको नहीं बनाना। यानी मशवरा दे सकता है लेकिन ये लीड नहीं कर सकता। क्यों? आपने उसका नफी कर दिया। बाकी 5 में से हजरत साद वकास इन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हमने 2 रह गए थे, हजरत उस्मान और हजरत अली, इन दोनों के बारे में कहा गया था। उन्होंने कहा नहीं ठीक है। तो मदीने के अंदर बकायदा राय ली गई थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने गली गली घूम के दरवाजों पर लोगों से पूछा। अब जो लोग मदीना में रहते थे उनसे बेहतर कौन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता था? वो अगर इलेक्शन लड़ते तब भी उन्होंने ही जीतना था, क्योंकि वो बेसिकली साहब। तो राय तो हुई, वोटिंग तो हुई, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने उस्मान पर वजन दिया है, उस्मान को, तो उस्मान आगे, और अली ने एक्सेप्ट भी कर लिया, उस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया बकायदा। उसके साथ उस्मान का 20 साल सपोर्ट किया, आखिर वक्त तक जब उनके खिलाफ जो लोग हैं तो इमाम हसन दरवाजे पे पहरा दे रहे थे। असल मसला ये कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ज़ैनब का कातिल और इरफान असगर का वोट बराबर। वो आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप है ना, अब जेल में बैलेट पेपर जाता है ना, जेल में बकायदा पोलिंग बूथ बनता है। क्यों बनता है? जो बंदा जिसने कल फांसी देनी हो उसके भी कहते हैं यार फांसी से पहले आज इलेक्शन हो रहा है, इसका वोट ले लो, उससे निकालते हैं सेल से, उसका वोट दिलवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। ये इसलिए किया जाता है कि आपने घेरा दिया। जिस सिस्टम के अंदर 72% औरतें अमेरिका के ये कहें कि हमने बिल क्लिंटन को इसलिए वोट दिया है कि हमारे ख्वाब में आता था, उसके अंदर खाक आपने आगे करने। जो निक्सन की मेमोयर्स है ना, बड़ी खूबसूरत है। उसका कहता है कि मेरा पहली दफा मुकाबला हुआ कैनेडी के साथ, मैं कैंडिडेट था, तो मैं 12 करीमें लगाता था, मुझे इतना खूबसूरत आदमी, और कहता मुझे पता था मैं हार जाऊंगा। कि उसका करिश्मा पे करिश्मा नहीं है, बेसिकली आपके अंदर की डिजायर्स जो फ्राइड कहता है कि जो आपकी नाआसुदा ख्वाहिशें होती हैं, ये ख्वाब में बाहर निकल के रक्स कर रही होती हैं, और वो सुबह वोट डलवाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं तो चाहूंगा कि बड़ी लंबी गुफ्तगू हो, लेकिन जाहिर बात है कि कोई वक्त की कैद है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।